بہرحال بہت ساری صفات میں ایک صفت جو ان کی ہے کہ جو خود امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد امام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں میں نے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا والدہ سے کہ اپنے لیے بھی مانگے ہیں آپ دوسروں کے لیے؟ تو کہا کہ میں نے اپنے بابا سے یہی سنا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہمسایہ ہے، بعد میں جو ہے وہ۔ تو انسان دعا جو ہے زان محترم، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور یہ چوتھے امام کا قول ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے۔ اب دعا مانگنا خود کمال ہے۔ ہم جس دور میں ہیں، ہم اپنی دعاؤں کی طرف دھیان دیں تو ہماری کیا دعا ہے اور ہم مانگتے کیسے ہیں، کیونکہ بہرحال ادب جو ہے وہی انسان کو عطا کرتا ہے۔ جب انسان اس کی بارگاہ میں جائے اور ادب اس کی ذہن میں نہ ہو تو اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں شکوہ گلا کہہ لیں یا بہرحال نہ بھی ہو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں دعا جو ہے وہ اب ایک دعا جو بحر الانوار کے اندر بھی بیان کی گئی ہے کہ جو یہ خاتون اول جو ہے وہ رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہیں۔ کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ پروردگار میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑا ہوا، یعنی تیری توجہ مجھ پر ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، رسول خدا ہے، خاتون ہے، اور کہا کہ خدا نے فاطمہ سے سلام بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کوئی آرزو ہے تو بیان کریں، خدا اس حاجت کو پورا کرے گا۔ یعنی آپ معرفت دیکھیں، جب یہ ان کو پیغام پہنچایا رسول خدا نے تو کہا بابا میرا بھی خدا خود سلام ہے، خدا تو خود سلام ہے، خدا کو میرا بھی بہرحال سلام ہو، بابا میری کوئی آرزو نہیں ہے، میری بس یہی آرزو ہے کہ خدا اپنی توجہ کو میری طرف اور بڑھا دے۔ وادی کوئی اور ہے، یعنی یہاں انسان عبد بن کر اس کی توجہ چاہتا ہے، جو کہ اس کی توجہ ہے تو ہم زندہ ہیں، لیکن جب وہ توجہ یا اس کی نگاہ انسان پر پڑ جائے تو انسان باقی چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو خدا کے رابطے جس کے مضبوط ہو جائیں اسے پھر دنیا کے رابطوں کی کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اب انسان جب اس طریقے سے اس کی بارگاہ میں جائے کہ اس کی بارگاہ میں اس طریقے سے اس سے گفتگو کرے کہ پروردگار بہرحال مجھے مثلا میں شکر گزار ہوں پروردگار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نعمت سے زیادہ نعمت کا شکر کرنا انسان کو اور کمال میں لے کے جاتا ہے۔ نعمت آپ کو ملی، آپ کھانا مل رہا، آپ الحمدللہ کھائیں، نعمت ہے خدا کی۔ آپ کو خدا نے دیکھنے کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، اولاد دی، یہ سب نعمتیں ہیں انسان کو۔ لیکن اب یہ نعمت تو انسان استفادہ کر رہا ہے، لیکن شکر نعمت جو ہے وہ انسان کی نعمت سے زیادہ خدا کو پسند ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ شکر پہ جاؤ۔ کیوں؟ خدا نے تمہیں نعمت دی کہ تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اس کا شکر کرو کہ خدا نے تمہیں آج کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ کتنوں کو توفیق نہیں ملتی ہے، کتنوں کو نہیں مل پاتی ہے، ظاہر ہے انسان بہرحال پھنسا ہوا ہے دنیا میں، زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے۔ تو عزیزان محترم اس کی بارگاہ میں آنا، رابطہ پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہرحال ایک حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں، یہ ایک لفظ جو فارسی میں ہے کہ لیس منا شیعتنا یا لیس منا، اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، مختلف حدیثیں ہیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، یعنی جو اپنے آپ کی آڈٹ نہ کرے،
ڈیلی، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. اور اگر وہ یہ دیکھے، آڈٹ کرے، رپورٹ آئے گی نا آڈٹ کی، کوئی تو کوئی آئے گی جو آپ کریں گے، تو جب بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے کہ کریڈٹ ڈیبٹ کتنا ہوا ہے تو کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو امام فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھو کہ تم نے نیکی کی ہے تو خدا سے طلب کرو کہ وہ تمہیں مزید نیکیوں کی توفیق دے، طلب کرو اس سے. اور اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. ڈیلی ہے یہ. ہم ڈیلی یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم ڈیلی، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اس کے لیے. اور آپ سونے سے پہلے سونے جا رہے ہیں، آپ نے وضو کیا، آپ بڑے آرام سے اگر مصلی پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہی بات ہے، نہ بھی بیٹھیں بستر پہ لیٹ جائیں، لیٹتے ہوئے تھوڑا سوچ لیں پورا دن کی ایک ریل اپنی چلا لیں، پوری ایک تیزی سے صبح سے شام تک چلا لیں. نیک کام کیے، واجبات عمل کیے، الحمدللہ. حرام تو نہیں کیا، الحمدللہ. بخدا تو کرم کر، تو کل کا دن بھی اس سے بہتر قرار دے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کے لیے جہاں بہت ساری حدیث و بیانات کرتے ہیں وہاں ہے کہ اس کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو کیا ہم بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ ایک تو فائنینشیل بہتری ہے، انسان پروفیشن میں آگے بڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے. رزق میں آگے بڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے. ساری چیزیں، نالج میں آگے بڑھ رہا ہے، علم میں آگے، اچھی بات. لیکن مانوی طور پر بھی آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ یعنی جس طرح وہ پہلے گناہ کو دیکھتا تھا کہ ابھی بھی گناہ اس کی نظر میں ویسے ہی یہ حقیر ہو گیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے لوگوں نے سوال کیا معصوم سے کہ آپ گناہ کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ امام کیا فرماتے ہیں کہ تم کبھی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرو گے؟ کہیں گندگی ہو وہاں نہیں گزریں گے. کہا ہمیں گناہ ایسی نظر آتا ہے، لیکن اگر ابھی بھی ہمیں بہت ساری چیزیں لذت لگتی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس مایوس بھی ہو کہ مولانا صاحب کیا کریں، نہیں تو پھر اپنی سکوٹننگ کریں. کون سی چیز ہے کہ جس نے ابھی تک مجھے اس لذت میں گرفتار کیا ہو؟ اور اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے کہ آپ بولیں یار اب بوڑھا ہوں گا تو شاید ہی میرے لیے معاملہ حل ہے. بوڑھا کوئی ہونا نہیں ہے، جانے محترم. بہتر ہے کہ جوانی میں اس کو حل کریں، کیونکہ جوانی میں یہ جتنا حل ہوگا اتنی تیزی سے خدا کی معرفت میں اضافہ ہوگا، بہت تیزی سے ہوگا. اب یہاں نجف کے ایک عالم دین تھے، کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد کو کھانے پہ بلایا. کھانے پہ آئے، دسترخوان پہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ آئے، وہ دسترخوان پہ بیٹھے اور انہوں نے تھوڑا سا کچھ اٹھایا اور کھایا، چلے گئے. میں پریشان ہو گیا. میں نے بولا کہ پتہ نہیں دسترخوان میں کوئی مسئلہ ہے، کھانے میں کوئی مسئلہ ہے. میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ بھائی کھانا بناتے ہوئے خیال رکھا تھا کوئی ناپاک کوئی نجس چیز تو کھانے میں نہیں؟ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. پھر میں قصاب کے پاس گیا، قصائی کے پاس گیا کہ بھائی گوشت صحیح تو دیا تم نے، میں پیسے واپس نہیں لوں گا، حلال تھا، سب کچھ تھا. تو اس نے بہرحال کہا کہ سب صحیح تھا. ہاں پھر بھی بھائی تو بولا ہاں بس وہ جو حصہ گوشت کا تمہیں دیا وہ بلی اپنے منہ میں ڈال کے بھاگ رہی تھی. تو میں نے اس سے چھینا، جبر کیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے استاد کے پاس گیا کہ میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کھانے میں؟ کہا کہ جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو مجھے نجاست نظر آ رہی تھی. تو نجاست اگر ہو تو میں کیسے بیٹھتا؟ تو ظاہر ہے ہم اس مقام پہ، ہم اس لیول پہ نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس مقام پہ جا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی ہر روز کیا کریں؟ محاسبہ کریں. ہر روز اپنے آپ کو چیک کریں. روز اکاؤنٹ تو چیک کرتا ہے نا بھائی. جس نے اسٹاک کے شیئرز خریدے ہوئے ہوں وہ ہر تھوڑی دیر میں چیک کرتا ہے اوپر جا رہے نیچے جا رہے. اور جس نے بٹ کوائن خریدا ہو اور ٹینشن میں ہوتا ہے کہ بھائی آج کتنا پروفٹ ہوا، آج کتنا لاس ہوا. یہی نا بھائی، انسان ہے، انسان کا کام بھی یہی ہے بھائی. پروفٹ شیئر کرتا ہے، لاس بھی دیکھتا ہے. ڈوب جائے تو رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے آدمی کو.
کم ہو جائے تو ٹینشن میں ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ریکارڈ ہو رہا تھا, پھنس جاتا ہے آدمی باپ لوگا. انہوں نے کوئی کوائن وائن خریدے کسی زمانے میں کووڈ شووڈ میں, دیکھا کچھ دنوں بعد اس کا ریٹ ایک دم نیچے آ گیا. گھبرا گیا کہ لگا یار یہ تو بڑا تھوڑا واپس آ جائے, کم از کم جو کم لگائے تھے وہ تو واپس آئیں. تھوڑے دنوں میں وہ تھوڑے سے گئے تو ان کا بہتر ہے بیچ دینے چاہیے. پوائنٹس میں تھے وہ, 2 مہینے کے بعد بیچنے کے, آپ یقین کریں وہ پوائنٹس ہٹ کے وہ 2 پاؤنڈ پہ چلا گیا. یعنی ملینوں. بندہ کہتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, میں دیوار پہ ٹکرے ماروں کیا کروں. لیکن اس نے وہی بتایا نا, تو میں نے کہا ویسے اچھا ہی ہوا. میں نے کیوں, کہہ رہا آپ, میں نے کہا تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, اتنا بڑا ہوتا تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. بندہ ملینئر ہو جائے کدھر پوچھے گا بھائی ہم لوگوں کو. تو ہمارا انسان ہے, انسان کو یہ مادی نقصان نظر آ رہا ہے, لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ بہشت میں کسی مقام پہ ہے یا خدا نخواستہ کسی اور مقام پہ گرا ہوا ہے. یہ اسے نظر نہیں آ رہا, یہ نقصان وہ دیکھ نہیں رہا. ڈیلی اس کا معاملہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ کبھی بھی اکاؤنٹ شفٹ ہو سکتا ہے. یہ جو باطنی اکاؤنٹ ہے یہ پوچھے گا تھوڑی, یہ ایز اٹ از ٹرانسفر ہو جائے گا جنت برزخ کے اندر. اب جو بھی ہوگا ویسے ہی برزخ, ویسے ہی قبر, ویسے ہی سب کچھ. تو اس کو بہتر کرنا ہے, اس شعر کو, کہ وہاں معاملہ بہتر رہے. تو روز اپنا محاسبہ کرے, چیک کرے کہ زبان سے نکلی ہوئی کوئی جملہ کسی کے دل کو تو نہیں دکھایا, آنکھوں سے کسی کو ظلم تو نہیں کیا میں نے, کان سے, اور بہرحال سوچ سے, حتیٰ فکر بھی اگر غلط گئی ہے اس کے بھی اثرات روح کے اوپر پڑتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم گناہ کی سوچو اور گناہ نہ کرو, تو میں کریم ہوں, میں لکھوں گا نہیں. نیکی سوچو اور انجام نہ دے پاؤ تو بھی میں نیکی لکھ دوں گا, یہ اس کا کرم ہے. لیکن غلط سوچو بے شک لکھا نہیں جائے گا, لیکن روح پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو بہرحال اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو پاک رکھیں.